وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ جو حضرات باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمیشہ دھوپ کھاتے رہتے ہیں، جو ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے صف میں رکھا ہے اس سے کم ہی ثواب آنگن میں بیٹھنے والوں کو ملے گا۔ اس لیے دھوپ کے چکر میں باہر نہ بیٹھے، اگلے صف کو پوری کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سبوں کو آج جمعے کی نماز باجماعت ادا کرنے کی غرض سے مسجد تک آنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو اسی طریقے سے پنجگانہ نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، ہمیں اور ہمارے نسلوں کو دین مطہرہ پر چلنا آسان فرمائے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ جو مہینہ چل رہا ہے سال کا تقریباً انگریزی حساب سے آخری دسمبر کا مہینہ ہے۔ ہر دن ہر مہینہ اللہ رب العالمین کا ہے، کوئی دن اللہ کے علاوہ نہیں، سارے دنوں کا بنانے والا اللہ ہے۔ جمعہ کا دن بھی اللہ ہی کا ہے، سنیچر اور اتوار کا دن بھی اللہ ہی کا ہے، عید کا دن بھی اللہ ہی کا ہے، شب برات کا دن بھی اللہ ہی کا ہے۔ سارے دنوں کا بنانے والا رب العالمین ہے، اللہ کے علاوہ کسی نے بھی دنوں کا ایجاد نہیں کیا۔ سارے دن کو بنانے والا ایک اللہ کی ذات ہے۔ مہینے کا شمار دو حساب سے کیا جاتا ہے، ایک شمسی مہینہ، ایک قمری مہینہ، جس کو عیسوی اور ہجری کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ ہجری مہینے کی شروعات نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکۃ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو پھر ہجری مہینے کا شروعات ہوا۔ سورج بھی اللہ کا ہے، چاند بھی اللہ کا ہے، ہر دن اللہ کا ہے، اور سارے دنوں کا بنانے والا بھی اللہ ہے۔ لیکن یہ دنیا کے رسومات، دنیا کی فراخیاں، ہر درجے میں انسان کچھ نہ کچھ فرق رکھتا ہے، مسلمان ہو، ہندو ہو، کرسچن ہو، بدھسٹ ہو، یہودی ہو، نصارہ ہو، ان تمام کے درمیان ایک لیبل ہے جس لیبل سے ان کی شناخت کی جاتی ہے کہ فلاں شخص مسلمان ہے، فلاں یہودی ہے، فلاں نصارہ ہے، فلاں ہندو ہے، یا فلاں کسی اور ادیان، کسی اور مذاہب کا ماننے والا، اس کا پیروکار۔ لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے، ایک تہوار، ایک ایجادن رسم ایسا ہمارے بیچ آتا ہے کہ جس میں مسلمان بھی ایک ہو جاتے ہیں، غیر مسلم بھی ایک ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کام کے کرنے میں ہر انسان اپنے آپ کو بڑا فخر والا سمجھتا ہے، اور اس کام کو کرنے میں ہر انسان سینے تار کر کے کہتا ہے کہ اس میں برائی کیا ہے، اس میں حرج کیا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، میرے کلام کا اشارہ آپ سمجھ رہے ہوں گے، میری باتوں کا اشارہ آپ بخوبی جان رہے ہوں گے کہ آج کے بعد آنے والی 31 نائٹ اور پہلے سال کی پہلی رات
न्यू ईयर, नया साल मेरे अजीज भाइयों, इसका ईजाद करना, इसको मनाना, ये एक ऐसा खुराफाती वक्त है, ऐसा खुराफाती ज़माना है, ऐसा खुराफाती माहौल है कि इस वक्त लोगों के जहन के अंदर डाल दिया गया कि 31st नाइट मनाया जाए, 1 जनवरी मनाया जाए, नया साल मनाया जाए। हमारे नौजवानों के जहन के अंदर डाल दिया गया कि हमारे नौजवानों को ये बात समझा दी गई कि अगर हम 31st नाइट को शराबों के नशे में धुत हो करके अपनी इज्जतों को पामाल करें, हमारी बहनों को ये बात की कल्चर सिखाई गई, हमारी घर की औरतों को ये कॉलेजेस से, ये स्कूल से, ये यूनिवर्सिटियों से ये तालीम दी जाती है, ये बताया जाता है कि 31st नाइट का मनाना बुरा नहीं है। मेरे अजीज भाइयों, आओ इस्लाम के नज़र में, आओ इस्लाम के आगोश में, आओ इस्लाम के दहलीज पर, आओ देखो अल्लाह के दरबार में, आओ देखो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान में कि आक़ाए दो जहां सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाता है कि हर इंसान को सोचना चाहिए उस लम्हे के बारे में जिस लम्हे को उसने अपने आप से गुजार दिया है, जिस लम्हे को उसने अपने आप से गंवा दिया है, जो हमारी जिंदगी एक एक लम्हा करके, एक एक वक्त करके कट गई है। न्यू ईयर के नाम पर खुशियां मनाने वालों और न्यू ईयर के नाम पर जश्न मनाने वालों, जरा सोचो तो सही कि तुम्हारा न्यू ईयर का आना तुम्हारे लिए आबादी की खबर लाता है या बर्बादी का संदेशा सुनाता है। नया साल आने का मतलब यह है कि तुम्हारी जिंदगी के लम्हों में से एक साल का लम्हा गुजर गया। नया साल आने का मतलब यह है कि रब ने तुम्हारे मुकद्दर में जितनी जिंदगी लिख रखा है उन जिंदगी के लम्हात में से ये लम्हा गुजर गया। ये गया वक्त फिर कभी हाथ आएगा नहीं, ये गया वक्त कभी फिर हाथ आएगा नहीं। आज लोग ये इश्काल करते हैं, ये बताते हैं चौराहों पे मना किया जाए, दोस्तों को मना किया जाए, बुरी चीज़ है, ख़राब चीज़ है, मुसलमानों की इजाज़त नहीं है, मुसलमानों को शोभा नहीं देता। मौलवी साहब इसमें बुराई क्या है? इमाम साहब का तो काम है कि बस जितनी खुशी के मौके हो, जितने मौके हो, तमाम मौके पे ये लेबल लगाते हैं, रोकते चले आते हैं। गवर्नमेंट की कोई रोक नहीं है। क्या खुशी मुसलमानों को मनाना नहीं है? क्या इस जिंदगी के खुशी को हासिल करना मुसलमानों के लिए नहीं है? अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं फलनुहयन्नहु हयातन तय्यबा कि इस्लाम, ये शरीयत, ये मजहब, ये धर्म जिसको आक़ाए नामदार मदीने के ताजदार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लेकर के इस कायनात में आम किया और उस उम्मत के अंदर हम पैदा हो करके अल्लाह तबारक व तआला की इनायत से ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का हमने इकरार किया है। मेरे अजीज भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला का ये दीन, ये मजहब, ये शरीयत हमें ऐसी जिंदगी देना चाहता है कि जिस जिंदगी से हम दुनिया के अंदर भी आबाद रहे, आखिरत के अंदर भी आबाद रहे। आप देखें, मेरा तो कुछ ज्यादा वक्त हुआ नहीं, आजकल का आपके सामने का पला बढ़ा एक नाचीज हूँ। बहुत सारे लोग हैं जिनकी दाढ़ियां पक गई, बाल पक गए, उम्र दराज हो गई। अल्लाह उनकी उम्र को और लंबी करे। आपने मुशाहिदा किया होगा, आपने देखा होगा कि 31st नाइट, नया साल, न्यू ईयर के नाम पर कायनात में जितनी बुराइयां की जाती है पूरे साल में नहीं किया जाता। पूरे साल में नहीं किया जाता। शराब की सेलिंग जितना 31st नाइट को है पूरे साल में नहीं है।
نئے سال کے نام پر دکانوں کی آمدنی، وہ دکان جو اس کو جشن منایا جائے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ مشاہدہ ہے، آپ دیکھ لیں، نئے سال کے نام پر ہمارے نوجوان برائیوں میں مبعوث ہوتے ہیں، اور جن چیزوں میں مبعوث ہوتے ہیں، گھر کی عزت عصمت، گارجینز ہاتھ دکھا دیتے ہیں کہ ہمارے بس میں نہیں ہے، ہاتھ اٹھا دیتے ہیں ہمارے بس میں نہیں ہے۔ کون روکے گا؟ ان سماج کے اندر ہونے والی برائیوں پر نگہبانی کون کرے گا؟ ان ابھرتے نوجوانوں کو غلط راستے پر جانے سے کون روکے گا؟ ان نوجوانوں کے خواہشات کو کنٹرول میں کون لائے گا؟ 4 سال ہوئے میری امامت کو، اس ممبر سے خطبہ دیتے ہوئے 4 سال ہوئے۔ 4 سال میں ایسا موقع نہیں آیا تھا کبھی۔ 3 سال اللہ کا کرم بڑا اچھا گزرا، بہت بہترین گزرا، لیکن فیشن کے نام پر اور تہذیب و کلچر کی جس طریقے سے دھجیاں اڑائی گئی، مسجد کا امام کلیجہ چیر کر کے دکھانے کے لائق نہیں ہوتا۔ اگر کلیجہ چیر کر دکھایا جائے، آدمی اپنی حقانیت اور اپنی صداقت کو ثابت کر سکتا ہے، لیکن جب برائی کے اوپر آواز اٹھائی جائے، برائی کے بارے میں کہا جائے، تو پھر کہا جاتا ہے کہ کون روکے گا ان برائیوں کو، کون کنٹرول کرے گا اس سماج کے گندگیوں کو، کون صاف کرے گا ان سماج کے پلیدیوں کو۔ افسوس ہے جس علاقے میں یہ مجمع، جس علاقے میں یہ ٹولہ دیوبندیت کے نام پر مشہور ہے، اقتائیت کے نام پر مشہور ہے، اور جس جگہ کے لیے لوگ مثالیں پیش کرتے ہیں کہ اونٹ کے منہ میں جیرا، ہر طرف کسی اور فرقوں کا دبدبا، کسی اور فرقوں کا چال چلن، کسی اور فرقوں کا زور، ان کے یہاں اگر ہوتا تو دل کی گہرائیوں سے سوچنے کی کچھ زیادہ دیر کی بات نہیں تھی۔ اگر ایک خاص سماج میں جس کو دیوبندیت کا قلعہ سمجھا جاتا ہے، اس ماحول میں، وہاں پہ اگر محرم کی 10ویں تاریخ کو کچھ لڑکے، کچھ نوجوان ڈی جے بجا کر کے، بھوجپوری گانے لگا کر کے اگر ڈانس کرے اور اس کو روکنے والا سماج میں کوئی نہیں ہے، ایسی سماج پہ تف ہے۔ اگر کوئی یہ بات کہے کہ ان کو روکنے والا کون ہے، مجھے آپ بتاؤ کہ ہر انسان بچپن کی دہلیز سے چل کر کے بڑھاپے تک پہنچتا ہے۔ آخر تمہاری بچپن کو سنوارنے والا، تمہارے بچپن کو بچانے والا کہ تمہاری داڑھیاں پک گئی، تم غلط راستے کی طرف نہیں گئے، تم زنا کی طرف نہیں گئے، تم شراب کی طرف نہیں گئے، تم اور برائیوں کی طرف نہیں گئے، ان تمام برائیوں سے تمہیں محفوظ رکھنے والا کون تھا؟ تمہارے سرپرست تھے، تمہارے ماں باپ تھے، تمہارے اولیاء تھے، اور تمہارے گھر کے لوگ تھے جنہوں نے تمہارے خیال کیا، جنہوں نے تمہارا خیال کیا، اور تمہارے خیال کی، ان کے خیال کی بنا پر، ان کے پرورش کی بنا پر، اس کے اچھے تہذیب کی بنا پر ہماری داڑھیاں پک گئی، لیکن ہم نے شرابوں کی طرف، ہم نے کبھی زنا کی طرف، ہم نے کبھی چوری کی طرف اپنے ہاتھ کو نہیں بڑھایا۔ آج کیا وجہ ہے، کیا کارن ہے کہ ہماری موجودگی میں، ہماری زندگی کے اندر ہماری اولاد شرابوں سے لوبوش ہے، ہماری اولاد بد تہذیبی کے طرف جا رہی ہے، ہماری اولاد زنا کے مرتکب ہوتی چلی جا رہی ہے۔ معاف کرنا اگر میرے بیان سے اگر کسی کو تکلیف ہو رہی ہو، ممبر کا حق ہے اس ممبر کا ادا کرنا، اس ممبر سے آوازیں لگانا میری ذمہ داری ہے۔
اللہ تعالیٰ نے جب تک کہ روزی رکھا ہے اس ممبر کا انشاءاللہ حق کی آواز بلند کرتا رہوں گا، سماج کی برائیوں کو روکنے والا، سماج کی سوسائٹی کے اندر گندگی پیدا ہوئی چیزوں کو صاف کرنے کے لیے آسمان سے فرشتے نہیں آئیں گے۔ ایک بات بتائیں ذرا کہ اگر برائیوں کا پیدا ہونا، برائیوں کا جنم لینا ہمارے ہاتھ سے اگر اس کے روکنے کے لیے طاقت نہ ہو تو کیا اس برائی کو نہیں روکا جائے گا؟ کیا اس برائی کو ختم نہیں کیا جائے گا؟ ہم اپنی نسلوں کو ان برائیوں کی طرف جانے دیں گے؟ ہم اپنی نسلوں کو شرابی بننے دیں گے؟ ہم اپنی نسلوں کو گجیری بننے دیں گے؟ ہم اپنے نسلوں کو جواری بننے دیں گے؟ ہم اپنی بیٹیوں کو اور اپنے گھر کی عورتوں کو بے پردہ نکلنے کے لیے آزادیاں دیتے رہیں گے؟ نہیں میرے عزیز بھائیو، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، اس امت کا ہر ایک فرد، ہر ایک انسان، ہر جان ایک دوسرے کے لیے اس سے پوچھا جائے گا۔ کوئی باپ ہے بیٹا کے لیے پوچھا جائے گا، ماں ہے بیٹی کے لیے پوچھی جائے گی، شوہر ہے بیوی کے لیے پوچھا جائے گا، دادا ہے پوتے کے لیے پوچھا جائے گا۔ ہم نے تمہیں اس کی سرپرستی نصیب کی تھی، تم نے اس کا حق کتنا ادا کیا؟ ہم نے تمہیں اس کی سرپرستی دی تھی، تم نے اس کو کن کن برائیوں سے روکا ہے؟ میرے عزیز بھائیوں، میرے عزیز نوجوانوں، ذرا غور کرنا، شراب کے نشے میں دھت ہونے والے لوگوں، ذرا غور کرنا شراب کتنی بری چیز ہے۔ اسلام کے اندر ہم مسلمان ہیں، شراب جیسی ناپاک چیز کو منہ میں لگانے کے لیے جرأت جو کرتے ہیں، اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کی دعوت کی، صحابہ کو دعوت دیا، جس کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ صحابہ کو دعوت دیا گیا، سارے صحابہ تشریف لائے، تشریف لانے کے بعد میں دعوت کا کھانا کھلایا گیا۔ اس وقت شراب حرام نہیں تھا، اس وقت شراب حرام نہیں تھا، اس وقت مدینے کی گلیوں میں شرابیں ملیا کرتی تھی، لوگ شراب پیا کرتے تھے، لیکن اس وقت شراب حرام نہیں تھا۔ جب دعوت ہو گئی، دعوت ہونے کے بعد میں حضرت عبد الرحمن بن عوف نے لا کر کے دسترخوان پہ شراب رکھا، صحابیوں نے شراب نوش کیا، شراب پیا۔ شراب پینے کے بعد راوی کہتا ہے کہ اس کو شک ہے کہ کھانا کھاتے کھاتے پیتے پیتے اس کو اس وقت مغرب کا وقت ہوا یا عشاء کا وقت ہوا، ایک نماز کا وقت ہوا۔ لوگوں نے کہا کہ مسجد تک جانا دشوار ہے، شراب پیے ہوئے ہیں اور شراب پی کر کے مسجد جانا دشواری ہوگی، یہیں پر چٹائی بچھاتے ہیں، اور چٹائی بچھا کر کے لوگوں نے وہاں نماز پڑھانا شروع کیا، نماز پڑھنا شروع کیا۔ جماعت کے لیے ایک امام متعین کیا، امام نے جماعت کی باغ و ڈور کو سنبھالا، اللہ اکبر کہا، اللہ اکبر کہہ کر کے آیت کریمہ 7 آیت کریمہ سورہ فاتحہ کو صحیح پڑھا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ 7 آیتیں اس صحابی نے تو نماز کے اندر صحیح پڑھا۔ اس کے بعد جب نشہ چڑھا، اس کے بعد جب شراب نے اپنا رنگ دکھایا، اور شراب کی سب سے بڑی نحوست یہ ہے، آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان اپنا ہوش کھو بیٹھتا ہے، انسان اپنا متی کھو بیٹھتا ہے، انسان سوچنے کی طاقت کھو بیٹھتا ہے۔ قرآن کریم کی ایک سورت ہے سورہ کافرون، صحابی نے سورہ کافرون کی تلاوت شروع کی، قل یا ایھا الکافرون، اس کے بعد ہے لا اعبد ما تعبدون۔ اس صحابی نے جب آیت کریمہ کی تلاوت کی اور شراب کا نشہ تھا، ان کو پتہ نہیں چلا کہ ہمیں کیا پڑھنا ہے کیا نہیں پڑھنا ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں، اللہ کے دربار میں کھڑے ہیں، اور سورہ کافرون کی آیت ہے قل یا ایھا الکافرون، اے نبی
اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امتیوں کو بتا دے، آپ کافروں کو فرما دے، آپ کافروں کو چتا دے، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، کہ تم جس کی عبادت کرتے ہو، جن بت کی عبادت تم کرتے ہو، جن بت کی عبادت، جن بت کی پرستی تم کرتے ہو، جن دیوی دیوتاؤں کو تم مانتے ہو، جن درختوں کو تم پوجتے ہو، جن سورج اور چاند کو تم پوجتے ہو، اور جن ستاروں کو تم خدا سمجھتے ہو، لا اعبد ما تعبدون، میں ان کی عبادت کرنے والا نہیں ہے، میں ان کی عبادت کرنے والا نہیں ہے جس کی عبادت تم کرتے ہو۔ صحابی سے یہاں پہ چوک ہوئی، اور صحابی سے یہاں پہ چوک ہوئی، صحابی کو پڑھنا چاہیے تھا لا اعبد ما تعبدون، صحابی نے یہاں پڑھا اعبد ما تعبدون، ہم اس کی عبادت کریں گے جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ رب کے پاس یہ بول پہنچی، رب نے جبریل کو نبی کے پاس بھیجا اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ اے ایمان والو خبردار اس کے بعد یاد رکھنا اب کبھی بھی نمازوں کی پابندی کرنے کے لیے نمازوں کے پاس اس حالت میں تم نہ جانا جس حالت میں تم نشے کی حالت میں ہو، اور کب تک نہ جانا، اس وقت تک نہ جانا جب تک تم کو یہ بات سمجھ میں نہ آ جائے کہ میری زبان سے کیا نکل رہا ہے، میرے منہ سے کیا نکل رہا ہے۔ شراب پینے کے بعد لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، بیویوں پہ ظلم ڈھانے والوں اور بیویوں کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے والوں، اللہ کے سامنے کیا منہ دکھاؤ گے، رب کے سامنے کیا منہ دکھاؤ گے؟ آؤ صحابہ کرام کی زندگی کے طرف، آؤ صحابہ کرام کے کلچر کی طرف، آؤ صحابہ کرام کی تہذیب کے طرف۔ جب صحابہ کرام کے درمیان نا اتفاقی ہوئی اور صحابہ کرام کے درمیان بات چیت چھڑی، انصاری نے مہاجرین کو، مہاجرین نے انصاری کو اس بات کی طرف اپنا جھگڑا بڑھایا کہ میں بہتر ہوں یا تم بہتر ہو، اور یہ کام شراب کے نشے کی حالت میں ہو رہا تھا۔ انصاری کہتے تھے کہ میں مہاجرین سے بہتر، مہاجرین کہتے تھے میں انصاری سے بہتر۔ جب شراب کے نشے میں یہ بات کھلی، یہ بات آؤٹ ہوئی، اللہ کے نبی کے پاس یہ بات پہنچی، اللہ کے نبی فرمانے لگے کہ کاش کہ اے اللہ کیا میں یہی دن دیکھنے کے لیے اور یہی باتیں سننے کے لیے میں آج تک زندہ ہوں۔ نبی اکرم اس دنیا کے اندر رحمت بن کر کے آئے تاکہ بھائی بھائی کو ملا دے، نبی اکرم اس دنیا کے اندر رحمت بن کر کے آئے تاکہ کالے گورے کا فرق مٹا دے، نبی اکرم اس دنیا کے اندر رحمت بن کر کے آئے تاکہ بڑے چھوٹے کا فرق مٹا دے، نبی اکرم اس دنیا کے اندر آئے تاکہ وہ امیر و غریب کے فرق کو مٹا دے۔ آج یہ کیا ہو رہا ہے؟ میرے نبی نے دعا کی، میرے نبی نے دعا کی، اور دعا کرنے کے بعد رب تعالی نے اوپر سے حتمی طور پر شراب کو فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کہ یہ شراب نوشی، یہ قمار بازی اور اس کے بعد اور چیزیں، یہ تمام کی تمام شیطان کے عمل ہے۔ رجس من عمل الشیطان، یہ شیطان کی گندگی ہے، یہ شیطان کی ناپاکی ہے۔ اور آج اور آج 31 نائٹ کی تیاریاں، ہمارے نوجوان، ہمارے بچے آج کالجز میں، اسکولز میں پڑھنے والے لڑکے آج سے تیاری کرتے ہیں۔ 15 دن پہلے، ہفتوں پہلے پلاننگ شروع ہوتی ہے کہ ہمیں 31 نائٹ منانا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، توبہ کرو، رب کے قہر سے ڈرو، رب کی نافرمانی سے ڈرو، رب کے فرمان کو اپناؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پامال ہونے سے بچاؤ، اور وہ گارجین، وہ پیرنٹس، وہ ماں باپ، وہ والدین جن کی اولادیں ان تمام چیزوں کی طرف جاتی ہے، ان کو خرچ کون دیتا ہے؟ ان کو ان تمام باتوں پر آمادہ کون کرتا ہے؟ آسمان سے ان کے لیے 1 جنوری منانے کے لیے من و سلوہ کا نزول نہیں ہوتا، بلکہ ان کے خرچ کا انتظام کرنے والے یہ ماں باپ ہوتے ہیں جو اپنے ہاتھ کو کھڑے کرتے ہیں کہ ہماری اولاد ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، ہماری اولاد ہماری بات میں نہیں ہے۔ اللہ کی قہر سے ڈرو، اپنی اولاد کو اس طرف بھیجتے ہو جس طرف برائیاں ہی برائیاں ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے اللہ رب العالمین ہم سبوں کو تمام کی تمام برائیوں سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام لوگوں کو شرک و بدعات جیسی برائیوں سے
محفوظ فرمائے، زنا